ساری کائنات سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ پاک سے. نبی پاک کو اپنی اولاد، اپنے گھر بار، اپنے مال، اپنی تجارت، اپنے اصحاب، حتیٰ کہ اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر اپنے خالق حقیقی سے محبت ہے. سبحان اللہ. صحیح بخاری کے اندر ہے، ایک بار اللہ رب العزت نے کہا صلی یا محمد، اے میرے پیارے نبی کچھ مانگیے، کچھ سوال کیجیے، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر سوچ کے کہا اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک. اللہ تجھ سے ایک ہی سوال ہے کہ تو مجھے اپنی محبت عطا کر، میں تجھ سے بے حد محبت کروں. ایک مومن کو اپنے رب سے بے حد محبت ہونی چاہیے. وہ اپنے اللہ کے لیے جو کرے اللہ کی محبت میں کرے. اللہ کے نبی کو اپنے خالق حقیقی سے کیا محبت تھی. بنی مخزومیہ خاندان کی ایک عورت نے چوری کی. کسی نے کہا بڑے اعلیٰ خاندان کی ہے، نبی پاک سے سفارش کرو اس کا ہاتھ نہ کاٹے. کسی نے آ کے کہا اللہ کے حبیب آپ کو مجھ سے بڑا پیار ہے، ایک سفارش قبول کر لیجیے، درخواست ہے آپ کی جناب میں. اللہ کے حبیب نے فرمایا عرض کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرماتا ہے اللہ کے حبیب فلاں عورت ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، چوری کر چکی ہے، مان لی ہے. اللہ کے حبیب اس کا ہاتھ مت کاٹے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا وہ فاطمہ بنو مخزومیہ خاندان کی ہے. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. وہ تو فاطمہ وہ ہے، اگر میری لخت جگر میرے ہاتھ میں پلنے والی فاطمہ الزہرا جدی عورتوں کی سردار اگر وہ بھی چوری کرے، یہ معاملہ رب کی کبریائی کا ہے، یہ معاملہ یہ اللہ کی محبت کا ہے، میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں. لقطعت یدها، اس کا ہاتھ بھی نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ یہاں اولاد کی محبت سے بڑھ کر محبت اللہ کی آ گئی ہے. یہاں اللہ کی حدود کا معاملہ آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر ہے 10 دن کے بعد سیدہ عائشہ کے گھر باری ہے. سیدہ عائشہ سے آپ کو بڑی محبت تھی. آپ سارے صحابہ کی موجودگی میں کسی نے سوال کیا سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا میری عائشہ سے، مجھے سب سے زیادہ محبت ہے. آج 10 دن کے بعد سیدہ عائشہ کے گھر باری ہے. سیدہ عائشہ اپنے بستر پہ انتظار کر رہا ہے. اللہ کے حبیب نہیں آئے. کافی دیر کے بعد کہا اللہ کے حبیب آج آپ میرا حق مجھے نہیں دے رہے، کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آج مجھے معافی دے دے، آج مجھے اجازت دے دے، آج میں اپنے رب سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب ساری رات اللہ رب العزت کی جناب میں سجدے کرتے رہے. صبح کو ہوئی، فجر کے ٹائم سیدنا بلال آ گئے. کیا دیکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سجی ہوئی ہیں. صحیح مسلم کے اندر ہے پاؤں کے اندر ورم آیا ہوا ہے. اللہ کے حبیب کیا کرتے رہے؟ فرمایا ساری رات اللہ کے سامنے قیام کیے. اللہ کے حبیب کیا میرے رب نے آپ کے اول و آخر گناہ معاف نہیں کر دیے؟ کیا اللہ کو سب سے زیادہ محبت آپ سے نہیں؟ کیا میرا رب آپ سے راضی نہیں؟ پھر بھی اتنی تھکاوٹیں کیوں، اتنی عبادتیں کیوں، پھر بھی اللہ کی خاطر اتنا کیوں سجدہ ریزی میں پڑے ہوئے؟ آپ پہلے ہی بڑی رب کی عبادت کرتے ہیں، سارا دن ہی لوگوں کی احساس اور لوگوں کو دین کی طرف لاتے رہتے ہیں. رات کو کچھ آرام کر لیجیے. کا بلال افلا آپ کا شکورا، جس رب نے مجھے اتنا مقام دیا ہے، میری محبت کا بھی یہ تقاضا ہے، میں اس کی عبادت کر کے اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنتا. یہ بڑی لذت کی بات ہے. انسان اپنا جسم لگا دے اللہ کی محبت میں، یہ بڑی لذت کی بات ہے. کاش کہ یہ ہمارے مسلمان کو لذت محسوس ہوتی. یہ بڑی انوکھی لذت ہوتی ہے، اس میں بڑی چاشنی ہوتی ہے. انسان اپنی جوانیاں لا دے، انسان اپنا وقت لگا دے، انسان اپنی طاقتیں لگا دے اللہ کی محبت میں، اپنا مال لگا دے، اپنی جان لگا دے. انسان اللہ کی محبت کے اندر اپنی اولاد لگا دے، اپنا جسم کٹا دے اللہ کی محبت میں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ رب العزت فرماتا ہے جو میرے راستے میں آ کے، جو میرے راستے میں آ کے اپنی جوانیاں دے دیں، میرے راستے میں آ کے اپنی جانیں کٹا ڈالیں، انہیں مردہ نہ کہو، یہ تو زندہ ہیں. بل احیاء عند ربهم یرزقون. یہ میرے پاس بڑی اچھی طرح رزق کھا رہے ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے. جو اللہ کی خاطر اپنی جان دے دے میرا رب اس کی بڑی قدر کرتا ہے. یہ محبت ہوتی ہے ایک شہید کو کہ وہ اللہ کی محبت میں آ کے اپنی جان لٹا دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید اپنا بھی جسم کٹایا ہوتا ہے، اس کا خون زمین پہ گرا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے پاس جاتا ہے، اللہ اسے جنت میں بڑی اعلیٰ مہمان نوازی اس کی کرتے ہیں. اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے تو میرے لیے بڑا کر کے آیا.
دیکھ میں نے تیرے لیے بھی بڑا پروٹوکول رکھا ہے، کیا کچھ اور چاہیے؟ اتشیہ نشیہ، کچھ اور چاہتے ہو؟ خاموش۔ 3 بار اللہ پاک پوچھتے ہیں اتشیہ نشیہ، کسی چیز کا سوال ہو، کوئی خواہش ہو، کوئی تمنا ہو۔ 4تھی بار جب رب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ترد ارواحنا فی اجسادنا، اللہ ایک ہی خواہش ہے، ایک بار پھر لٹا دے دنیا کے اندر، ہم پھر تیری راہ کے اندر اپنی گردن کٹا کے آنا چاہتے ہیں۔ جب اس طرح کی محبت لوگوں نے اللہ کے لیے پیش کی، پھر اللہ نے اپنے پاک اور سچی کلام کے اندر انبیاء کے نہیں، کہیں اپنے ولیوں کے ایسے واقعات بیان کیے کہ اللہ نے ان کی محبت کو داد دی۔ قیامت تک لوگ ان کی ہسٹری پڑھیں گے، ان کی زندگی پڑھیں گے، ان پہ سلام پیش کریں گے۔ سورہ تحریم کی آخری آیت اللہ فرماتے ہیں میرے نبی، وہ عورت جو فرعون کے گھر میں رہ رہی تھی، فرعون کی بیوی تھی، اس کی مثال اپنی امت میں پیش کی۔ اللہ رب العزت نے اس ایک عورت کی بھی مثال پیش کی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں تمہیں ایک عورت ساری امت اور ساری کائنات کے لیے مثال پیش کر رہی ہوں۔ کیا ہوا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فرعون کے گھر تک پہنچی، فرعون کی بیوی ایمان لے آئی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ رب العزت مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب فرعون کی بیوی ایمان لائی، فرعون کو پتہ چلا، قاسیہ پتہ چلا ہے تو موسیٰ پہ ایمان لے، میرے گھر میں رہ کے مجھ سے ہی دشمنی، میرے علاوہ کسی اور کو رب مان رہی۔ اس نے کہا فرعون تو مجھے اپنا شوہر ہے تو ہے، میرا خامد تو ہے، لیکن جب تک میں اندھیرے میں تھی، جب تک مجھے روشنیوں کا نہیں پتا تھا، اب میرے پاس حق آ گیا ہے، مجھے پتا چل گیا ہے تو اس دھرتی کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ حقیقت کے اندر پالنہار، حقیقت کے اندر مالک ارض و سماء وہی اللہ جو آسمانوں پہ مستوی ہے۔ موسیٰ سچا ہے اور تو جھوٹا ہے۔ اس نے کہا تجھے پتا تو ہے میرے پاس کیا طاقت ہے، میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ مذات الایمان، لوگ مجھے کیلوں والا کہتے ہیں، میں لوگوں کے جسم میں کیلیں ڈال دیتا۔ اس نے کہا جب تک نہیں پتا تھا، اب ایمان لا چکا۔ اللہ کی محبت میں دیکھیے کیا کر رہی ہے، اس کے سامنے بڑے بڑے محلات ہیں، اس کے سامنے پروٹوکول اور شاہانہ زندگی ہے، بڑے بڑے اس کے سامنے خواب ہیں، جہاں جس سمندر کے کنارے، جس باغ میں اس کا دل چاہتا وہ آسیہ اپنا محل بنا لیتی۔ آج اللہ کی محبت کی خاطر سارا پروٹوکول چھوڑ کے فرعون نے اپنے حوالی مقام صحرا ہے، صحرا کی گرمی ہے، پتھریلی علاقہ ہے، مصر کے اندر لگا دو۔ مصر کے اندر بڑے بڑے صحرائی علاقوں کے اندر تپتی صحرا میں دل کا وقت ہے، گرمی ہے، چھوڑ دیا کہ سیدہ سیاہ اب تکلیف کے اندر ہے۔ اس نے پھر دعوت پیش کی، باز آ جا، اللہ کا نام نہ لے، میرے گھر میں تیرے بڑا پروٹوکول ملے گا، بڑی عزت ملے گی، آ جا واپس میری طرف۔ اس نے کہا نہیں، جتنا مرضی ستا لے، یہاں محبت رب کی ہے، یہاں اللہ کی ذات کے ساتھ کانٹیکٹ ہو گیا ہے، رابطہ قائم ہو چکا ہے، یہ تعلق ختم نہیں ہونے والا ہے۔ اس نے اپنے حواریوں کو پھر حکم دیا، اللہ سورہ فجر میں فرماتے ہیں جب اس نے حکم دیا، اس نے کہا اس کے جسم کے اندر کیلیں ڈال دی گئی، جسم کے اندر کیلیں۔ اللہ کے بندے یہاں چھوٹی سی ہمیں تکلیف ہو جائے برداشت نہ کر سکیں، لیکن رب کی محبت کیسی تھی، انہوں نے کیلیں برداشت کر ادھر تکلیف کے اندر کبا رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے کہا، فرعون پھر بولا، کہا باز آ جائیے، محل تیرا انتظار کر رہا ہے، باز آ جائیے، نوکر چاکر تجھے پروٹوکول دینے کے لیے تیار ہے۔ کہا نہیں، اپنے اللہ سے کہا یا اللہ، سورہ تحریم کی آخری آیت کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ سے کہا اللہ یہ مجھے دنیا کے محلات کا تانے دے رہے ہیں، ان کی میرے سامنے تمنا رکھ رہا ہے، مجھے پروٹوکول دنیا کا دکھا رہا ہے، اللہ تو مجھے ذرا میری جنت کا مال دکھا دے۔ اللہ کی بادشاہ کو، رب کی محبت کو پھر جلا لایا۔ میرے اللہ نے کہا جبریل اٹھا، میری آسیہ کا مال تو اسے پتہ نہیں، جنت میں میں پہلے ہی بنا چکا ہوں، میری آسیہ کا مال اٹھا اس کے سامنے رکھا۔ سیدہ آسیہ کے سامنے جنت کا مال جب رکھا گیا، جسم کے اندر کیلیں ہیں، صحرا کی تپتی ریت ہے، فرعون کہہ کے لگا کہ ہنس رہا ہے، دیکھ کتنی سے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن سیدہ آسیہ مسکرا ہے، ہنس رہی ہے۔ فرعون پھر کہہ کے لگا کہا بڑے پروٹوکول میں رہی ہے، نرم و نازک جسم ہے، شاید اسے کیلوں کی تکلیف ہوئی ہو اور اس تکلیف کے اندر آ کے ہوش و آواز کھو بیٹھی ہو، اس وجہ سے یہ ہنس رہی ہے، اسے پتہ نہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا یہاں معاملہ رب کی محبت کا ہے، اسے کچھ نہیں پتا تھا، اسے کیا پتا تھا یہ اصل انجام دے چکی ہے، یہ اصل اپنا ٹارگٹ دیکھ چکی ہے، اسے اصل اپنی سمجھ آ چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا مال دکھا دیا۔ اسی طرح تڑپتے تڑپتے یہاں سے دنیا سے ان کی سانسیں نکلی، اللہ رب العزت نے فوراً جنت کا مہمان بنا۔
آخری بات، جب یہی دعوت سیدہ آسیہ کا واقعہ فرعون کے حوالے میں پہنچ گیا کہ سیدہ آسیہ فرعون کی بیوی ہو کے رب پہ ایسا ایمان لا چکی ہے، اسی فرعون کے گھر سے مسلم کے اندر سکہ منگوایا تھا، اسی فرعون کے گھر ایک نوکرانی تھی، وہ بھی ایمان لا چکی ہے، دین اسلام کی اسے سمجھ آ چکی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی سمجھ آ چکی ہے۔ وہ ایک بار اس کی بیٹی کو کنگھی کر دی، کنگھی نیچے گری، کہا بسم اللہ، بیٹی بولی، اس کا نام لیا، نام سنا سنا لگتا ہے، کوئی تعجب ہے بات ہے، کہا میں نے اپنے رب کا نام لیا۔ وہ نوکرانی کہنے لگی میں نے اپنے رب کا نام لیا، کہا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے، کہا ربی و ربک اللہ، میں نے اس رب کا نام لیا جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ اس نے جا کے اپنے بابا کو شکایت کی کہ آپ کی بادشاہت میں رہ کے آپ کا نمک کھا کے یہ کس راستے پہ چل پڑی، یہ بھی اسی موسیٰ کی دعوت پہ آ گئی۔ اس نے ویسے سزا دی، سزا دیتا گیا، میں نے مجموع الزوائد کے اندر آج ہی پڑھا ہے، سزا دیتے دیتے جب نوکرانی باز نہ آئی، اس نے پھر ایک بہت بڑی آگ کے اوپر تیل گرم کیا اور کہا صرف تجھے نہیں، پہلے تیری آنکھوں کے سامنے تیری اولاد کو اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ رب العزت کبھی غریبوں کو اولاد زیادہ دے دیتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اولاد زیادہ تھی، اولاد کو اس کے سامنے جب پھینکا گیا، اس نے کہا ایک چاہت میری پوری کر دے، میری چاہت یہ ہے کہ جب ہماری ہڈیاں راکھ بن جائیں تو ایک ہی گڑھا کھودنا اس کے اندر رکھ دے۔ دیکھیے یہاں محبت رکھ دیا ہے، یار باتیں سننا سنانا آسان، میں بیان کر دوں بات دل تک نہ پہنچے آسان، آپ سن لیں لیکن آپ کا ضمیر نہ جاگے بات آسان ہے، لیکن دیکھیے اوقات کیا ہے، نوکرانی ہے، اللہ سے تعلق جڑا ہے، رب کے ساتھ وہ محبت قائم ہوئی، بات کہاں تک پہنچی، اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی جلتا نہیں دے سکتا، لیکن ایک اولاد نہیں، اپنی سگی بیٹیاں، اپنی اولاد آگ میں چل رہی ہے اور کچھ نہیں کہا۔ جب اس نے کہا نا میری ایک چاہت قبول کر، فرعون بڑا مسکرا پڑا کہ شاید یہ باز آنے لگی، شاید یہ دعوت چھوڑنے لگی، اس نے کہا نہیں جلا دے، لیکن ایک چاہت پوری کرنا ہمیں ایک ہی گڑھے میں رکھ، سب کو ڈال دیا۔ اس کے بعد میں نے مجموع الزوائد میں پڑھا ہے، ساری اولاد ڈال دی، ایک بچہ ہے اس کی چھاتی کے ساتھ لگا ہوا ہے، دودھ پی رہا ہے، اس نے محبت، اس کی ممتا تھی ماں کی، برداشت نہ کر سکی، اس نے کہا ظالموں اسے کہاں لے کے جاؤ گے، اس کا کیا قصور ہے، قصور تو میرا ہے، چلو انہیں کچھ سمجھ تھی، ان کا قصور تھا، اسے کہاں لے کے، انہوں نے کھینچا اس کے چھاتی سے اس کا بیٹا، اس بیٹے نے بھی پھر کیا کہا، اس نے کہا کہ ماما کوئی بات نہیں ہے، یہ آگ ہے، یہ چھاتی، یہ آگ نظر آ رہی ہے، حالانکہ آگ نہیں ہے، یہ تو جنت بن جائے گی تمہارے لیے۔ اس نے کہا چھلانگ لگا دے، اس بیٹے کی بھی چھلانگ لگا دی، ماں بھی جل گئی اللہ کی محبت کی خاطر۔ میرے رب کو پھر یہ محبت کتنی قبول ہوئی، میں نے سورہ ابن ماجہ میں پڑھا، سورہ نسائی، سورہ ترمذی کے اندر ہے، اللہ کو اتنا راضی ہوا، اس اللہ اپنی بندی کے اوپر اتنا راضی ہوا، معراج کی رات، قرآن کے تاجدار نبی آمینہ کے لال میرے اور آپ کے پیر و مرشد جب معراج کی رات گئی، بیت المقدس میں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد براق چھوڑ دی گئی، جبریل علیہ السلام کے ساتھ اوپر جا رہے آسمانوں کی سیر پہ، جب مصری علاقے سے، مصر کے علاقے سے اوپر گئے، کہا جبریل کیا بات ہے، کوئی الگ سی خوشبو آ رہی ہے، اس فضا میں بڑی خوشبو آ رہی ہے، کہا میرے آقا ہم مصر کی فضا سے گزر رہے ہیں، کہا خوشبو کیوں ہے، کہا یہاں وہ فرعون کی نوکرانی تھی، وہ اس کے بچے کو جلا جلا کے یہاں اس نے ایک ہی گڑھے میں رکھا تھا، ان کی ہڈیوں کی جو خوشبو ہے موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے لے کر آج تک یہ آسمان و زمین کی اس فضا میں قائم ہے، روزانہ فرشتے اس خوشبو سے مسرور ہو کے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ خوشبو دی کہ کائنات کا امام نبی بھی اس خوشبو پہ رشک کر جائے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ یہ تعلق مضبوط ہونا چاہیے، انسان جو کرے اللہ کی محبت کی خاطر کرے۔ ہم آج تراویح پڑھ کے بھی ہم کہیں آج بڑا پڑھا ہے، آج تو مولوی صاحب نے تھکا دی ہے، اور نہیں اللہ کے بندے میرے لیے کون سی تھکاوٹ ہے، یا تو اللہ کی محبت کی خاطر کھڑا ہو، جب اللہ کی محبت کی خاطر انسان کھڑا ہو پھر انسان قرآن کا تاجدار نبی بھی ہو ساری رات پھر تھکتا نہیں، پھر انسان اپنا خون بھی بہا دے پھر تھکتا نہیں۔ باتیں بہت ہیں لیکن ایک بات بھی آپ کا ضمیر جگا دے وہی پڑھیے، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر